اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے واٹ میکس این الیکشن ڈیموکریٹک۔ الیکشن جو ہیں یہ بہت سارے طریقوں سے ہوتا ہے، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ ڈیموکریسی میں بھی الیکشن ہوتا ہے اور نان ڈیموکریٹک کنٹری جو ہے وہاں پر بھی الیکشن ہوتا ہے، لیکن ڈیموکریٹک الیکشن جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نان ڈیموکریٹک الیکشنز۔ ان میں فرق ہوتا ہے، ڈیموکریٹک الیکشنز الگ ہوتے ہیں اور نان ڈیموکریٹک الیکشنز الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے منیمم کنڈیشنز آف ڈیموکریٹک الیکشنز۔ نمبر 1، پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ فرسٹ، ایوری ون شوڈ بی ایبل ٹو چوز۔ ہر ایک آدمی تیار ہونا چاہیے کس چیز کے لیے؟ چوز کرنے کے لیے۔ دس مینس دیٹ ایوری ون شوڈ ہیو ون ووٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک آدمی کو ایک ووٹ ہونا چاہیے، اینڈ ایوری ووٹ شوڈ ہیو ایکول ویلیو، اور ہر ایک ووٹ کا ایک ہی ویلیو ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایسے سمجھاؤں، اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہونی چاہیے۔ دیئر شوڈ بی نو ڈفرنس آن دا بیسس آف کاسٹ، کلر، ریلیجن، کریڈ، سیکس وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کی کوئی ڈفرنس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی امیر ووٹ ڈالتا ہے اس کے ووٹ کا بھی ویلیو وہی ہونا چاہیے، اور اگر کوئی غریب ووٹ ڈالتا ہے اس کے ووٹ کا بھی ویلیو وہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی امیر ووٹ ڈالتا ہے تو اس کو بھی ایک ہی ووٹ کا حق ہونا چاہیے، یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز، اور جس کو ہم یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز۔ اور اگر کوئی غریب ووٹ ڈالتا ہے تو اس کو بھی وہی ہونا چاہیے، ایک ہی ووٹ ہونا چاہیے۔ اگر یہاں کا کوئی غریب ڈالے گا، ہندوستان کا پریزیڈنٹ بھی ڈالے گا، لیکن ویلیو سیم ہونا چاہیے، تب یہ ڈیموکریٹک الیکشن کہلائے گا۔ ادروائز یہ ڈیموکریٹک الیکشن نہیں کہلائے گا۔ دوسری بات، دیر شوڈ بی سم تھنگ ٹو چوز فرام۔ پارٹیز اینڈ کینڈیڈیٹس شوڈ بی فری ٹو کنٹیسٹ الیکشنز۔ پارٹیز اور کینڈیڈیٹس آزاد ہونی چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے، اور لوگوں کے پاس ایک چوائس ہونی چاہیے، آپشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہم اس کو چوز کریں یا اس کو چوز کریں۔ لوگوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ کس کو چوز کر رہے ہیں، اور جس کو وہ چوز کر رہے ہیں کیا وہ ان کے لیے صحیح کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی لوگوں کے پاس ڈیموکریسی میں بہت ساری پارٹیز ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے پاس یہ آپشن ہو، تاکہ لوگوں کے پاس یہ آزادی ہو کہ وہ ایک کو نہیں دوسرے کو چوز کر سکتے ہیں، دوسرے کو نہیں تیسرے کو چوز کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس بہت ساری پارٹیز ہونی چاہیے۔ جب بہت ساری پارٹیز ہوتی ہیں تو لوگوں کے پاس ایک چوائس رہتی ہے، وہ کسی بھی پارٹی کو چوز کر سکتے ہیں۔ بہت سارے کینڈیڈیٹس بھی ہونے چاہیے، لوگوں کے پاس چوائس رہتی ہے کہ وہ کس کینڈیڈیٹ کو چوز کر سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کو حق ہونا چاہیے۔ تیسری بات، تھرڈ، the choice should be offered at regular intervals. Elections must be held regularly after every few years. یعنی لوگوں کے پاس ایک بار، جیسا منارک میں ہوتا ہے، بادشاہ کو آپ نے چوز کیا، وہی بادشاہ جو ہے وہ لگاتار اس کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، وہ اس کو ورثے میں ملی ہوتی ہے۔ جب بادشاہ مر جاتا ہے تو اس کی جگہ اس کے بیٹے کو بنایا جاتا ہے۔ ایسا ڈیموکریسی میں نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ریگولر انٹرولز کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں۔ ڈیموکریسی نے، کانسٹیٹیوشن نے ایک ٹائم پیریڈ رکھا ہوتا ہے، ایک ٹائم لمٹ رکھا ہوتا ہے، 3 سال، 4 سال، 5 سال کا، 6 سال کا کسی جگہ۔ تو ان 5 سالوں میں ایک آدمی کو چوز کیا، اگر اس نے اچھا کام نہیں کیا تو لوگوں کے پاس یہ چوائس ہونی چاہیے، لوگوں کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے آدمی کو اگلی بار الیکشن میں جتا سکتے ہیں۔ چوتھی بات ہے، فورتھ، the candidates preferred by the people should get elected۔ جن لوگوں کو پریفرنس دی جاتی ہو وہی الیکشن میں جیت جاتے تو اچھی بات تھی۔ لوگ جس کو پریفر کرتے ہوں وہی جیت جانا چاہیے۔ ففتھ، elections should be conducted in free and fair manner where people can choose as they really wish۔
फ्री एंड फेयर होने, लोگوں کے پاس آزادی ہونی چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے بیچ میں. ہاں اگر کوئی پارٹی خوف و ہراس سے لوگوں کو ووٹ ڈلوا دے تو اس کا مطلب یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی کا مطلب ہی ہے کہ ایوری ون شوڈ ہیو فری، ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے، وہ اپنی مرضی سے کسی آدمی کو چوز کر دے، وہ اپنی مرضی سے کسی پارٹی کو چوز کر دے. اس میں کرپشن نہیں ہونا چاہیے، اس میں آزادی لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. اگر باپ ایک کو ووٹ ڈالتا ہے تو بیٹا دوسرے کو ڈالتا ہے، اگر بیٹی دوسرے کو ڈالتی ہے تو ماں دوسرے کو ڈالتی ہے. ایسا ہونا چاہیے. کیوں؟ تب جا کر ہمارے پاس صاف و شفاف حکومت آ سکتی ہے، تب جا کر ہمارے پاس اچھے ریپرزنٹیٹو آ سکتے ہیں جو ہمارے لیے کام کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے جب بھی ہم کسی ریپرزنٹیٹو کا کہیں بھی کسی بھی ریپرزنٹیٹو کا انتخاب کسی بھی پلیٹ فارم پر کسی بھی ریپرزنٹیٹو کا انتخاب کرنا ہو تو ہمیں سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. اس میں وہ کوالٹیز ہونی چاہیے، اس میں وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے، اس میں ہمدردی ہونی چاہیے، اس میں آنیسٹی ہونی چاہیے، اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے تب جا کر لیکن ہم وہ دیکھتے نہیں ہیں، ہم پارٹیز کو ووٹ ڈالتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ڈیموکریسی میں لوگوں کے پاس آزادی ہے، جس کو جہاں مرضی وہ ووٹ ڈال سکتا ہے. شکریہ.